زندگی بھر
بڑی سوچ کام تو لالا سے سنی ہو لالا ہمارے آج کے خبر ہمیں انہوں نے کئی مرتبہ نوازا ہے اور اقبال ناسی کا بہت اقبال کا بہت پہلے آئے ہیں میں ان کو سب سے جانتا ہوں جب سے شاید ایسا 25-30 پہلے تعلیم اقبال کی ماہری کی وہ جو ہے کتاب پڑھا کرتے تھے کئی لوگ سے بھی ساتھ تھے اور بھی لوگ تھے جو مخاطب کرتے تھے نام کا مجھے خوشی ہے البتہ آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ یہ محافل ہمارے وقت ہو جاتے ہیں ماہ رمضان 14-15 تاریخ سے 16 تاریخ سے نہیں اور لے لے کے 3 ہفتے رہ گئے 3 ہفتے میں جو ہے آپ مس مت کیجیے کوشش کیجیے کہ نوجوان جن کو چھٹیاں ہیں ان کو ساتھ دیں میں آپ کو چونکہ نئے ہمارے اعلانیے چھپ کے آگے ہیں کوشش کیجیے کہ لے کے آپ 10 کے لیے تبلیغ سے خودے مسجدوں میں پہنچائیں اور لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے آئیں خصوصاً نوجوان میں آج کے ہمارے مفید صاحب گزارش کرتا ہوں کہ وہ سینسی پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے زمین کے آلات سے استفادے کا موقع اتفاق یہ ہوا کہ میں زبور اعجم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں ہمارے بہت ہی بزرگ دوست اور بے انتہا قابل آدمی ہیں مصطفیٰ صاحب وہ ان کا موضوع ہے لیکن کچھ وقت اپنے کالج کے زمانے کا ان کے ساتھ بھی گزرا ہے تو وہاں سے بھی کچھ روشنی اور فکر حاصل کی تھی اور اس روشنی اور فکر کو مزید سبھی بنانے کے لیے ہم لوگ مطالعہ ناملی کرتے ہیں ہاں بھائی زبور اعجم اقبال کی ایک کتاب ہے جو فارسی غزلیات پہ مشتمل ہے اقبال نے یہاں کچھ جدت طرازی سے کام لیا ہے کیونکہ غزل میں سوائے محبوبہ کے قصوں کے وہاں کچھ ہوتا نہیں تھا لیکن بامقصد بنانے کے لیے ادب کی اس صنف کو اقبال نے زبور اعجم میں بڑی محنت کی ہے اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور اعجم فغان نیم شبی بے نوائے رات میں زبور دراصل داؤد علیہ السلام کی اتری ہوئی کتاب کا نام ہے اور زبور اعجم اقبال جب کہہ رہے تو ظاہر ہے کہ اس کتاب کے تقدس کو وہ یہاں اپنے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ نارملی پیغام مشرق انہوں نے کہا تو زبور اعجم بھی دراصل وہ ایک خاص کتاب ہے جو پیام مشرق کے باشندوں کے لیے پیام مشرق یورپ کے لیے تھا کہ the message of the east was going towards west اور زبور اعجم جو ہے مشرقیوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے ایک پیام ہے that is what میرا سمجھنا ہے کیونکہ خالصتاً فارسی میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے زبور اعجم لکھا ہے اور جو زبان کے ماہرین اس زمانے میں ہوا کرتے تھے وہ لیٹن عربی اور پرشین اسی لیے یہاں زبور اعجم کا جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مقدس ادبیات ہے اور یہ مشرقیوں کی یعنی ہم لوگوں کے لالا صحرائی لالا کیا ہوتا ہے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بالکل ادبیات ہے اور ادبیات میں جب ہم نفس مضمون سمجھتے ہیں کہ علامہ نے لالا کو کیوں استعمال کیا ہے کیا ہم نے لالا کے پھول دیکھے ہیں اور پھر یہ لالا صحرائی کیوں ہے اور پھر یہ بعض دفعہ چراغ لالا صحرائی کیوں بن جاتا ہے میں فارسی کو تو تھوڑا سا احتیاط سے بولوں گا کیونکہ وہ مصطفیٰ صاحب کا میدان ہے
लाला को इस तरह डिफाइन करता है। लाला ने खुद अपने आप को डिफाइन किया है। लाला खुद अपने तरफ से ये बात कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं वो शोला हूँ जो अज़ल की सुबह से इश्क की आगोश में बुलबुल और परवाने के ज़हूर से पहले तड़प रहा था। बुलबुल और परवाने के ज़हूर से पहले तड़प रहा था। मैं सूरज से बड़ा हुआ हूँ और हर जर्रे में समाया हूँ। लहू खुर्शीद का टपकेगा, जर्रे का जिगर चीरे, अगर जर्रे का जिगर चीरे। जाहिर है कि इकबाल जिस कुव्वत और तवानाई की बात करते हैं वो बड़ी गहराई में है, लेकिन हम उसके ताल्लुक से देखें। लेकिन आप ये काफ़ी है कि लाला दरअसल एक शोला है जिसके अंदर बेइंतहा तड़प है, जो कुछ करना चाहता है, जो रोशनी देना चाहता है, जो बताना चाहता है, जो कुछ अच्छे काम करना चाहता है। आप ये समझ सकते हैं। सूरज से बड़ा हुआ हूँ और हर जर्रे में समाया हुआ हूँ। आसमान ने अपनी चिंगारी मेरे आग से पैदा की। जब लाला की खुसूसियत ये हो और जब लाला तड़पता फड़कता और पुकारता हो तो वो क्या आग होगी, वो क्या आवाज होगी उसकी, वो क्या तेजी, वो क्या जलन होगी उसके सीने में। यहां आपको ज्यादा आसानी से इस बात को समझने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल खुद लाला है, और जब वो बात अपने मैसेज के जरिए जो बातें वो कह रहे हैं तो उन बातों को कहने की जो वजह है उसका सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बुलबुल, अब उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए इकबाल ये कह रहे हैं कि बुलबुल ने फूल से सुना कि मेरा सोज मुझसे छीन लिया गया है। ये बुलबुल कौन? अब आप देखिए कि हम बुलबुल हैं इस वक्त, इस दौर में, और सारी दुनिया हमारे सामने है और हमारा सोज हमसे छीन लिया गया है। जिसका हशर आप एशिया में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, फार ईस्ट में, हर जगह देख सकते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल का कहना यह है कि अगर सोज़े इश्क कार फरमाना होता तो ये कायनात पैदा ना होती। इसीलिए लाला ये कहता है कि मैंने चमन के सीने में सांस का आशियाना बनाया। एक नाजुक शाख ने मुझे मिट्टी के नीचे से नमी की तरह अपने अंदर जज्ब कर लिया। उसने मेरा सोच लूट लिया। जब मैं इस बात का जिक्र कर रहा था तो अभी जंदानी साहब ने जिक्र किया, खलीलुल्लाह हुसैनी साहब का। मैं जो कहता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान और आज़ाद हिंदुस्तान से पहले बेशुमार लाला सहराई हमारे समाज में मौजूद थे, हमारी सोसाइटी में मौजूद थे। वो कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, उनके अंदर वही तड़प और वही जुस्तजू थी कि वो कुछ देना चाहते थे अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को। और जो है अब इस सफ में सर सैयद से होते हुए, इकबाल से होते हुए, मौजूदी से होते हुए और मुख्तलिफ उलमा से होते हुए आप हो सकता है कि इस्लामी साहब तक पहुँच जाए। ये तड़प है या अज़ल से तेरी खू है, क्या है ये? रक्स है, आवारगी है, जुस्तजू है, क्या है ये? रक्स, ये आवारगी, ये जुस्तजू, कुछ करने और कुछ देने और कुछ कंट्रीब्यूट करने की ख्वाहिश इंसान को लाला सहराई बनाती है। तो आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो वही लाला सहराई है जिसके ताल्लुक से हम बात करना चाहते हैं। लाला सहराई क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या कहता है? मेरी कोशिश ये है कि इस सब्जेक्ट को ये एक इस्तिआरा है और इसको आसान से आसान तरीन अंदाज में समझा जाए। इससे जो फवायद होंगे उसका ताल्लुक से बात होगा। बाग और सब्ज़ार के पहाड़ी सिलसिलों में खुलने वाले चरागे लाला
تو مجھ میں جھانک کر کہ میں تجھے راز زندگی سے آشنا کروں. میرے اندر جھانکنے سے تجھے معلوم ہوگا کہ میں نے اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پا لیا ہے. اگر زندگی کا بھید جاننا چاہتا ہے تو میری پیروی کر. ہم کوئی شوخ رنگ اور پریشان کرنے والی خوشبو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بعض دفعہ اقبال اگر چاہتے تو وہ یہ کہتے کہ میں نے یہ کہا ہے, میں نے وہ کہا ہے, میرے اندر یہ طلب ہے, میرے. تو کوئی بھی غیرت دار انسان, باہمیت انسان اپنے مقصد کو, اپنے مقاصد کو اس طرح پیش نہیں کرتا. وہ اس کے پیچھے ایک بے انتہا سرخرو کر دینے والا پردہ ہوتا ہے. وہ پردے کے پیچھے سے جب بات کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ لالۂ صحرائی. مستی تو شراب میں ہوتی ہے. لالۂ صحرائی یہ سمجھا رہا ہے کہ کس طرح لالا کے اندر کے جو احساسات ہوتے ہیں. میں جب لالا کہہ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں کوئی بایولوجیکل فلاور کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں جس کے سینے میں تڑپتا اور دھڑکتا دل ہے, جس کے دل میں جس کی رگوں میں بہتا ہوا خون ہے, جو اس کی تمام سوچوں کو ایگانگت عطا کرتا ہے اور اس کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے, اور وہ ڈائریکشن اس کے لیے ریزلٹ اورینٹڈ بن جاتا ہے. اس کے لیے ایسی نسلیں پیدا کر دیتا ہے جو اس کے خواب کی تعبیر کر سکتے ہیں. مستی تو شراب میں ہوتی ہے, پہلے میں نہیں. بلا شبہ شراب پہلے کے بغیر نہیں پی جا سکتی. ایک مقام میں مستی زباد امیر رسد وہ از عیار نیست. مستی شراب میں ہوتی ہے, عیار میں نہیں ہوتی. ہر چند باد راہ نتوان خرد بے عیار. اب دیکھیں یہ بات تو کہا ہے کہ مستی تو شراب میں ہوتی ہے, پیالے میں نہیں ہوتی. بلا شبہ پیالے کے بغیر پی نہیں جا سکتی. جس طرح روح کے بغیر جسم بیکار ہے اور جسم کے بغیر روح بیکار ہے. جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں روح اور جسم کی, ظاہر ہے کہ یہ بڑی صوفیانہ گفتگو ہے جس میں میں اس وقت جانا نہیں چاہتا کیونکہ ہم لوگ راستے سے بھٹک جائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وی شوڈ پریکٹس اے فلسفی جس کے لیے تڑپتا دھڑکتا دل درکار ہے, اور وہ دل ظاہر ہوتا ہے لالۂ صحرائی کی شکل میں. وہ ایسا پھول جس کے اندر جلتی ہوئی آگ کی طرح مانے نظر آتا ہے. وہ کبھی چراغ بن جاتا ہے, کبھی راستہ بتانے والی شے بن جاتا ہے, کبھی کسی دل کی تڑپ بن جاتا ہے. لالۂ صحرائی بڑی عجیب چیز ہے. اے شعلہ, اے موج, دیکھیں داغ بسینہ سوز کے اندر شب وجود. I don't know. We learn Persian to know the philosophy. We read, we learn continuously. It is not that I'm sitting a Persian scholar here. I learned Arabic that way also. لیکن یہاں وجہ یہ ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں, جو ہماری نسلوں کی ارتقاء اور تعمیر اور تربیت کے لیے جو باتیں ہماری ضروری ہیں, وہ اگر ہم نہ سیکھیں تو پھر اس کا وہی حشر ہوگا جو اس وقت آپ کو سارے ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ داغ پسینہ سوز کے اندر شب وجود, خود را شناختن نتواں جز بئی چراغ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سینے کے اندر کا داغ روشن کر, کیونکہ وجود کی اندھیری رات میں اس چراغ کے بغیر خود کو پہچانا نہیں جا سکتا. جب تک کہ سینے میں تڑپتا اور دھڑکتا دل نہ ہو, آپ کو اپنے پہچان کیا ہوگی؟ آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ باپ ہے؟ آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ آپ ایک بیٹے ہیں؟ آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ آپ اس ملت اسلامیہ کا ایک حصہ ہے جس کو کنتم خیر امت کہا گیا ہے؟ کس طرح یہ سب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ سینے میں اپنے داغ روشن. اے شعلے کہ موج اس سینے کی صفحہ کو نرم و لطیف ہوا سے ہونے کے لیے کشادہ کرتی ہے. اب ہوا ہے کہ اے شعلے کی موج عشق الہی, آپ اس کو کہہ سکتے کہ اس سینے کو صبح کی نرم و لطیف ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے کشادہ کر دے. شبنم کی تلاش یا آرزو نہ کر کے یہ شبنم اس شعلے کو بجھا دے جس سے زندگی میں حرارت ہے. یہ لالا ہے جس کی بات ہم آپ کے سامنے.
پھر علامہ اقبال سامنے آ جاتے ہیں، ملت اسلامیہ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، اپنی نسلوں کے سامنے، اور وہ جو بات کرتے ہیں ذرا آپ غور سے سنیے. چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم جان من وہ جان شما. کہ میں تمہارے باغ کی روش پر لالے کے پھول کی طرح چل رہا ہوں. اے عجم کے نوجوانوں، مجھے اپنی اور تمہاری جان کی قسم کہ میں ہر اندیشہوں تا بدست آوردام افکار پنہانے شما. جب میں زندگی کے ضمیر میں، ذرا غور کریے، ہم اپنا ضمیر نہیں جانتے تو زندگی کے ضمیر کو کہاں تلاش کریں گے؟ یہاں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں زندگی کے ضمیر میں اس حد تک گہرائی میں گیا ہوں کہ وہاں سے جو میں نے موتی نکالے ہیں اس میں تمہاری بہتری ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. محروم وہ تحازت در زمین زندگی اندیشہ ہوں تا بدست آورد ہوں افکار پنہانے شما. میری سوچ نے زندگی کے ضمیر کے دریا میں بہت غوطے لگائے ہیں، تب کہیں جا کر مجھے تمہارے پوشیدہ خیالات اور تمہارے مسائل کا علم ہوا. میں نے سورج اور چاند کا مشاہدہ کیا. چراغ لالا سوزم گفتم، چراغ لالا سوزم یہ بات کر رہا ہے کیونکہ در جہانے مثل چراغ لالہ صحراستم، یعنی ایک ہی بات کو مختلف انداز سے کہنے کا جو گر ہے وہ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. وہ کبھی چراغ لالہ صحرائی کہنے، کبھی لالہ صحرائی کہنے، کبھی آپ کو معلوم ہے کہ کبھی نازش موسم گل، کبھی یہی لالہ صحرائی تھا شکوہ میں. در جہاں مثل چراغ لالہ صحراستم، وہ شعلہ جو تمہارے بیابان میں اب تک آوارہ تھا. اے نوجوانوں، اے میری نسل کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے سورج اور چاند کا مشاہدہ کیا، حتیٰ کہ میری نگاہ پروین سے بھی آگے نکل گئی. میں نے کافی سوچ بیچار کے بعد تمہارے اسلام سے بیگانہ دلوں میں اسلام کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی تاکہ اس کی نوک اور تیز ہو جائے. اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا، یعنی اس شعلہ عاشقہ کو ادھر ادھر سے لپیٹ کر اکٹھا کر دیا. وہ شعلہ جو تمہارے بیابان میں اب تک آوارہ تھا، یعنی جن کے تعلق سے ہم لوگ سوچتے نہیں تھے، ہمیشہ لاپرواہی زندگی ہم نے ایک اسکیٹرڈ لائف، بکھری ہوئی زندگی گزاری. ہمارے خیالات کہیں مجتمع نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے ہم کسی مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں. کیونکہ فٹ بال تو ہر آدمی کھیل رہا ہے، لیکن ہر آدمی نے بال کو اپنے انداز سے شوٹ کیا جس کی وجہ سے گول نہیں ہو پایا. فٹ بال تو سبھی کھیلے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو کہنے کے لیے میں ایک آخری بات لالا کو سمجھانے سے مطابق آپ کے سامنے ایسا رکھتا ہوں کہ اے مٹی اور پانی کے بنے ہوئے لوگوں، یعنی حلقہ گرد من والی آتش درسینہ دارن از نیاگان کوہن، میں نے نیاگان کوہن سے یہ سب کچھ سیکھا ہے جو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. آپ میرے گرد حلقہ بنائیے اور میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں اسے کچھ سیکھیے. That is the message of Iqbal as a لالہ صحرائی. اب دیکھیے کہ شاعر اور لالہ صحرائی میں گفتگو ہو رہی ہے، شاعر اور لالہ صحرائی میں گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارے شعراء اس کو بڑے لہک لہک کے گاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اقبال ایک فلسفی تھے، شاعر تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ شاعری کرتے تھے، اس کے لیے کوئی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں. لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اقبال ایک فلسفی تھے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے اپنے دور کے مسائل کو ایک نئے انداز سے دیکھا اور اس کے مختلف معنی تلاش کیے
اور ان معنوں کو ہمارے سامنے پیش کیا، تب ہم نے ان سے کہا کہ ارے یہ تو فلسفی ہے۔ بات کو یوں نہیں کہا گیا کہ اس شخص نے وہ گوہر نکالا ہے سمندر سے ہمارے، جو ہماری زندگی کو بنا سکتا ہے۔ تو میں ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ لالۂ صحرائی ہیں، لیکن اس کے سینے میں اس گہرائی کی آگ نہیں ہے جو اقبال بتاتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کچھ نہ کچھ اچھے کام زندگی میں کرتا ہے، اور میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو افتخار صاحب سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، یہ کبھی کسی کے سامنے بولتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے عمل سے ایک نسل کے اوپر، ایک دور کے اوپر اپنا نقش چھوڑا ہے، وہ لوگ دراصل اقبال کا نقطہ نظر اور مطمع نظر ہے۔ یہاں اب شاعر بات کر رہا ہے، یہ گنبد مینائی، یہ جو کائنات ہے میرے سامنے، یہ عالم تنہائی، اور اس میں میں اکیلا ہوں۔ میں آپ کو چھپی لالۂ صحرائی کیونکہ ہوتا ہی مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی، اور یہ جو جنگل ہے جس میں میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں، اتنا بڑا آسمان ہے نیلا چاروں طرف پھیلا ہوا، اور اس میں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، ارے تو یہاں جنگل میں ریگستان میں کیوں آیا ہے لالۂ صحرائی؟ تو لالۂ صحرائی کا جواب یہ تھا کہ میرے جن لوگوں کے درمیان میری پرورش ہونے والی تھی وہ انتہائی بے مربت، بے ضمیر، زندگی اور انسانی مسائل کی نالج سے محروم ان لوگوں میں رہ کے کیا کرتا؟ میں تو یوں بھی مر جاتا۔ مگر ایسا نہیں کہا اس نے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری اے لالۂ صحرائی۔ خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ کمر ورنہ، تو شعلۂ سینہ میں شعلۂ سینہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار تیار تھا، کوہ سینہ تو موجود ہے، لیکن یہ جو فضا ہے، یہ جو انوائرمنٹ ہے، یہاں نہ کلیم رہتے اور نہ کوئی چاہنے والا نہیں، لہذا یہ ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں جی رہے ہیں؟ تو شاخ سے کیوں ٹوٹا؟ میں سمجھتا ہوں کہ تو شاخ سے کیوں ٹوٹا؟ ایک جذبہ پیدائی، ایک لذت اقتائی، یعنی وی ایگری ایچ ادر کہ قوموں اور نسلوں کی ارتقاء اور ترقی کے لیے، ان کی باوقار زندگی کے لیے ہم کو کون سی جدوجہد کرنا ہے، یہ تو اور میں واقف ہیں، اس لیے اس کائنات کے اس حصے میں ہم موجود ہیں۔ ہم تنہا ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا اور کوئی حامی و مددگار نہیں۔ تو شاخ سے کیوں ٹوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی، ایک کریٹیوٹی کانسیپٹ اور ایک لذت اقتائی، یعنی وی ایگری ایچ ادر، دیٹس اے ٹیسٹ۔ جب آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ایگری ہوتے ہیں تو ترقی کے راستے ہوتے ہیں۔ غوا سے محبت کا، یعنی ہم تو یہاں ڈوب گئے ہیں اور ہم نے یہاں نے چھلانگ لگا دی ہے اس گہرے پانی میں۔ غوا سے محبت کا اللہ نگہباں ہو، ہر خطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی۔ یہ جو ہم اپنی زندگی میں مختلف مسائل میں اپنے آپ کو محروم، تھکا ہوا یا ناکام دیکھتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ دریا میں کودنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ہر خطرے میں اسی دریا کی گہرائی موجود ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس موج کے ماتم میں روتی ہے قمر کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہیں، پیدا تو ہوئی، it has been created، لیکن اپنے مقصد کو حاصل نہیں کرنا ہے۔ گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشا، تارے بھی تماشا، یعنی پھر بھی
आदम मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, वो कुछ कर दिखाने की कोशिश करता है। लाला सहराई और शायर दोनों अलग कोने में ठहरे हुए हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि आदम तो गर्मी सरगर्मी में मसरूफ है, ये कुछ ना कुछ करना चाहता है और करता रहता है, और इसी से हंगामे आदम मौजूद है। ऐ बादे बयाबानी, अब शायद अपने लिए बोला कि ये सब चीजें तो जो है लाला सहराई के अंदर थे, मैं अपनी बात अब करता हूँ कि ऐ बादे बयाबानी, ऐ इस जंगल की ये बियाबान की हवा, मुझको भी इनायत हो। जिस तरह तूने लाला सहराई को, लाला को इनायत किया है, लाला को दिया है, लाला को गिफ्ट किया है, खामोशी वो दिल सोजी, क्योंकि लाला हर चीज को खामोशी से भुगतता है। उसके ऊपर से सर्दियां और गर्मियां सहरा की निकल जाती हैं, सहरा की गर्मी भी बड़ी पुरतशद्दुद होती है और सहरा की सर्दी भी बड़ी पुरतशद्दुद। ऐ बादे बयाबानी, मुझको भी इनायत हो, खामोशी वो दिल सोजी, सरमस्ती वो राना ही। तो जब लाला सहराई का रेफरेंस यहाँ हमारे सामने आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लामा ये कहते हैं, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द को हंसता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? वो ये कहता है कि शहर के लोग नर्म और नाजुक मिजाज के, इनकी सेहत और इनकी तबीयतों को अगर हम गौर से देखने की कोशिश करें तो ये हमको बिल्कुल ही नाकारा और बेकार नजर आएंगे। अल्लामा इकबाल ने दरअसल लाला सहराई एक इमरानियाती सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक उस्ताद की तरह लाला सहराई की खूबियां बयान की गई हैं, और जिसके अंदर भी ये खूबियां होगी वो मिल्लत इस्लामिया के लिए एक एसेट रहेगा और वो कंट्रीब्यूट करता रहेगा, उससे लोग सब उसका मकसद। अब इकबाल ने जब ये बात कही कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदे सहराई या मर्द को हंसता है, तो जाहिर कि फिर हमको मौलाना रूमी के पास जाके वो कज़दामदत मलूलम वो इंसान मारजूस को पकड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कौमों की हयात उनके तख़य्युल पे है मौक़ूफ़। That is what I want to convey as a message to you. याद रखिए कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में हमको खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ बनाया है। अगर इस मसले को समझना है तो सिर्फ खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ के मीनिंग को समझ जाइए, उसके बाद अपनी शिकस्त और अपनी कामयाबी का इतराफ़ करिए, तब पता चलेगा। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पाप। तो यहाँ मैं आपको जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि जब ये बात इकबाल यहाँ कह रहे हैं कि कौमों के हयात उनके तख़य्युल पे है मौक़ूफ़, और फिर फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, तो यानी हमें वो जफाकशी, वो मेहनत, वो दर्दमंदी, वो तड़प बाकी नहीं है, इसलिए बहुत सारे मसाइल का आपको सामना है। यहाँ मैं आपको इकबाल के कुछ लेक्चर्स का ये दूंगा, रेफरेंस दूंगा कि उन्होंने मिलत बैज़ा पर एक इब्रानी नज़र जिसका तर्जुमा है, वो जो है सोशलॉजिकल एस्पेक्ट पे उसकी चीज़ है। इकबाल ये कहते हैं कि दुनिया में किसी कौम की इस्लाह नहीं हो सकती जब तक कि उस कौम के अफराद अपनी ज़ाती इस्लाह की तरफ तवज्जो न दें। तो अब यहाँ मुझे ये बताइए कि हमारी तकरीरों से आपको क्या मिलेगा? ना आपके बच्चे सुन रहे हैं, बड़ा पसंद आता है मुझे मुग़ल-ए-आज़म का एक देना, जो गुजरात इससे हटा की बात करूँगा कि खुद साहिब आलम ने इस जंग को जीतने के लिए कितने ज़ख्म खाए, अगर आपको याद होगा सर, क्योंकि आई लुक एट इट एज ए लिटरेचर, खुद साहिब आलम ने इस जंग को जीतने के लिए कितने ज़ख्म खाए हैं। तो साहिब आलम का जो असिस्टेंट होता है बेशुमार। यहाँ के साहिब आलम तो लाला सहराई बनने के लिए कितनी तवील मुद्दत दरकार होगी, कब जाके बनेंगे, कब वो ज़ख्म इनके सीने पे हमको देखने को मिलेंगे, कब ये उस गर्मी को बर्दाश्त करेंगे।
اس میں ہماری غلطی ہے ضرور، لیکن بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہٹ جائے گی۔ اس مضمون میں ایک علامہ نے اسی مضمون میں ملت بیضا پر عمرانی نظر علامہ کچھ ریفرنسز دیتے ہیں جس کو جاوید اقبال نے زندہ رود میں ریفر کیا ہے، میں نے اس سے کوٹیشن کی۔ اسلام قدیم دنیا کی اخلاقی اسلام قدیم دنیا کے اخلاقی اقدار کی قلب ماہیت کرتا ہے اور انسانی شخصیت کے احساس کی شدت اور حفاظت کی تمام اخلاقی عملیات کی قطعی بنیاد قرار دیتا ہے۔ انسان ایک ذمہ دار ہستی ہے، وہ اپنی شخصیت کو خود بناتا ہے اور اپنی نجات کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس کا اپنا معاملہ ہے، سارے معاملات آپ کے خود، اور بعض معاملات والدین، بعض معاملات اساتذہ کے، بعض معاملات سوسائٹی کے۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس طویل بحث کا اقبال نے مجملاً بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک قوی جسم، ایک مضبوط ارادہ اسلام کا اخلاقی نصب العین ہے۔ اسلام کا نصب العین کیا ہے؟ ایک مضبوط جسم اور ذہن۔ ایک قوی جسم، ایک مضبوط ارادہ اسلام کا اخلاقی نصب العین ہے۔ یہ نہیں کہ جو چل رہا ہے کیا تہذیب ہے، اس کا ایک سوال ہے۔ کبھی ایک لیکچر ایسا ہو جائے کہ یہ جس دور میں ہم ہیں اس میں کوئی تہذیب بھی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک کانفرنس یا ایک فنکشن۔ پھر علامہ اس اخلاقی اصول کے حوالے سے پوچھتے ہیں اپنے اس لیکچر میں، کیا ہندوستان کے مسلمان اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ ایک قوی جسم، ایک مضبوط ارادہ اسلام کا اخلاقی نصب العین ہے؟ کیا ہندوستان کے مسلمان اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ اور انہوں نے کوشچن مارک ڈالا۔ کیا ہندوستانی مسلمان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ توانا جسم میں مضبوط قوت ارادی رکھتا ہے؟ کیا اس میں زندہ رہنے کا عزم موجود ہے؟ کیا وہ اپنے اندر اتنی قوت کردار رکھتا ہے کہ ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کر سکے جو اس کے معاشرتی نظام کو پارا پارا کرنے کے درپائے ہیں؟ ملت بیضا پر عمرانی نظر ایک پیشین گوئی یا نا مضمون بن گیا آج کے دور میں۔ کیوں؟ اسی لیے کیا اس میں زندہ رہنے کا عزم موجود ہے؟ کیا وہ اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے کہ ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کر سکے جو اس کے معاشرتی نظام کو پارا پارا کرنے کے درپے ہیں اور وہ آج آپ کے سامنے ہیں؟ افسوس ہے کہ مجھے اپنے سوال کا جواب نفی میں دینا پڑتا ہے۔ بات ہم سب سے سارے ہم جانتے ہیں کہ حیات کی تگدو گریٹ اسٹرگل فار ایگزسٹنس میں افراد کی کثرت تعداد ہی وہ عنصر نہیں جو کسی معاشرتی نظام کی بقا کا ضامن ہے، بلکہ اجتماعی قوت کردار اس کی بقا کے لیے ایک قطعی لازمہ ہے۔ کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ آبرو باقی ملت کی جمعیت سے تھی؟ جمعیت جب ہوئی رخصت تو دنیا میں رسوت ہوا۔ کہیں ہم اپنے اندر کوئی جمعیت بتا سکتے ہیں؟ نارملی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ صاحب ایسا کریے نا صاحب، وہ اس کے آپ فلانا، اس کے ہوتا کہ بھائی صاحب کام بولیے، اس کے فلانا مر جائیں گے تو کوئی بات کوئی پوچھے گا نہیں، مگر اس کے فلانا کام کرنے والے کہ فلانا اگر مر جائیں گے تو لوگ کم سے کم دو روئیں گے آنسو جن کے پیچھے آپ کام کرتے ہیں۔ یہاں کوشش نہیں ہے کہ قارئین جانتے ہیں کہ حیات کی تگدو میں افراد کی کثرت وہ عنصر نہیں جو کسی معاشرتی نظام کی بقا کا ضامن ہے۔ ہم آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کب ووٹوں میں ہم ایکسل ہو جائیں اور ان کو ڈیفیٹ دے دیں اپنے زیادہ ووٹ سے، بلکہ اجتماعی قوت کردار اس بقا کے لیے ایک لازمہ ہے۔ کردار کی اہمیت کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کے حالت کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں، کردار انسان کا بنیادی ہتھیار ہے۔ یہ ہتھیار نہ صرف ان کوششوں میں ان کا ساتھ دیتا ہے جو معدنہ فطری ماحول کے خلاف کرتا ہے، بلکہ اس مقابلے میں بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے عزیز کے ساتھ صورت پذیر ہوتا ہے، یعنی اپنے ساتھ اور خود پڑوسیوں کے ساتھ۔ ہندوستانی مسلمان
درد انگیز طور پر کمزور ہو گئی ہے. مذہبی روح کے زوال نے جس میں سیاسی قسم کے عوامل بھی شامل ہیں جن پر اس کا کوئی اختیار نہیں، اس کے اندر خود کو چھوٹا محسوس کرنے کی عادت اور دوسروں پر انحصار کرنے کا شعور پیدا کر دیا ہے. ان حالات نے ایسا شعور پیدا کیا ہے کہ ہم غیروں پہ علاوازی، اس میں روح کی سستی پیدا ہو گئی ہے جس میں کمزور لوگ خناعت کے مقتدر اور معذب نام سے پکارتے ہیں. بار بار ہم اس محفل میں یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مفلسوں اور افلاسیوں کا سبجیکٹ نہیں ہے. زکوٰۃ بہادروں کا، پروڈکٹیو اور کمیونٹیز کا، کنٹریبیوٹری کمیونٹیز کا ایک بڑا ہتھیار ہے، اور ہم کو زیادہ سے زیادہ ویلتھ کریٹ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینا چاہیے تاکہ معاشرہ خوشحال ہو. جو منشأ زکوٰۃ ہے، جو منشأ قرآن ہے. حقوق العباد، حقوق اللہ کے بعد کیوں رکھا گیا؟ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو لالہ صحرائی بڑی تکلیف سے بولتا رہتا ہے. خناعت کے مقتدر اور معزز نام سے پکارتے ہیں جس پردے میں، اور ہم اس کمزوری کو اپنی چھپاتے ہیں. آگے چل کے اسی مضمون میں اقبال لکھتے ہیں کہ مجھے ان مشکلات کا بخوبی احساس ہے جو ہمارے راستے میں موجود ہیں. جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مشکلات پر قابو نہیں پا سکتے تو وہ دن دور نہیں جب دنیا ہمارے وجود سے چھٹکارا حاصل کر لے گی. That is what علامہ اقبال says. اس مضمون میں ایک جگہ اقبال نے لکھا ہے، انسانیت کی اخلاقی تربیت حقیقتاً عظیم شخصیت کا کام ہے. سب جو لوگ انسانی کردار اور اخلاق کی تربیت کرتے ہیں وہ عظیم انسان ہوتے ہیں. یہ کرائیٹیریا، یہ تھرمامیٹر، یہ یارڈسٹک، یہ اسکیل آپ کے پاس اور ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو اپنے آپ کو اگر عظیم سمجھنا ہے، دوسروں کو عظیم سمجھنا ہے تو اس کی یارڈسٹک الگ ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کنٹریبیوٹری سمجھنا ہے تو اس کی یارڈسٹک الگ ہے کہ آپ کی محنت، آپ کی جستجو، آپ کے خیالات سے آپ کے پڑوسی کا، آپ کے دوست کا، آپ کے بازو والے کا کیا فائدہ ہو. وہ آپ کی عظمت کو ڈیٹرمن کرتا ہے، وہ آپ کی عظمت کو بتاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. باقی سب تو دیکھنے کی چیزیں ہیں جو شاید آدمی اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. چونکہ ہم لوگ ذرا سا دنیا دیکھے ہوئے ہیں تو ہم کو اس طرف راغب نہیں ہو سکتا، ذرا سا مشکل ہوتا ہے. انسانیت کی اخلاقی تربیت حقیقت عظیم شخصیت کا کام ہے جو مختلف تاریخی زمانوں میں ضرور بزرگ ہوتے رہتی ہے. مثلا یہ کہ آپ اس زمانے میں محمد علی اور شوکت علی سب سے اس سے پہلے، اور مولانا شاہ محمود دہلوی کو، یہاں اقبال تک آپ لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں، انہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل بے بہرا ہیں. ہم لوگ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ صحیح سوچنے سے محروم ہیں. کیوں؟ اس بات کو ہم کو آپ سے کرنا ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں کا معاشرتی ماحول ایسی اخلاقی طور پر مقناطیسی شخصیات کی نشوونما کے لیے سازگار نہیں ہے. معصوم کبوتر کو اڑا دیتے ہیں چمچے، خوخار بلاوٹ سے اڑا دیتے ہیں چمچے. جس دور میں ہم ہیں تو دیکھیے علامہ اقبال آج سے 100 سال پہلے 100 years back he is writing کہ مسلمانوں کا، یعنی اقبال سے آج تک ہماری سوسائٹی بدلی نہیں ہے. ہمارا سوشیولوجیکل کانسیپٹ، ہماری تہذیبی کانسیپٹ، ہمارا علمی کانسیپٹ، ہمارا ذہنی شعور سب اسی لیول پہ ہے جو 1900 میں تھے. اس طرح کا سبجیکٹ بنے، لیکن مقناطیسی شخصیت کی نشوونما کے لیے سازگار نہیں ہے. ایسی شخصیت کی کامیابی کے اسباب معلوم کرنے کے لیے مرئی اور غیر مرئی قوتوں کا محتاط تجزیہ درکار ہے. ہمارا ابھی میں صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس میکینیکل اور ٹیکنیکل ریسرچ کے لیے ہاتھ نہیں ملتے. ہم اوپینینائزڈ گفتگو کرتے ہیں، ہماری اوپینین ریسرچ بن جاتی ہے جس کے لیے ہم تحت السلام ہیں. اگر آپ کو آسمان کی پہنائی میں جانا ہے، یو شوڈ ہیو اے انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ. مجھے یاد ہے کہ مفخر نے ایک انسٹیٹیوٹ معاون کے طور پہ کام کیا تھا جہاں میری تربیت ہوئی، بالکل معمولی سے اسٹائل، لیکن کچھ باتیں ہم نے سیکھیں. آپ مسلمانوں کے پاس باضابطہ طور پہ یہ کہنے کے لیے بہت ہے کہ میری نالج ہے، میری اسٹڈی ہے، میری لیکن واقعتاً میتھمیٹیکل سبجیکٹ کہاں ہے؟ بھولنے کے لیے تو بہت ہے.
آپ کے کتنے کالجز ہیں، آپ کے کتنے اسکول ہیں، کتنے ٹوٹل بچے اس میں پڑھتے ہیں، ہر سال کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسی کوئی اسٹیٹسٹک جو مہینے کو 6 مہینے کے ساتھ میں ایک بار آپ کے سامنے آئے. سچ ریسرچ انسٹیٹیوٹ از ریکوائرڈ. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ فار دا مسلم کمیونٹیز از نیڈڈ. یہ کام تو 100 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ جب ہم ان باتوں کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں ہمارے لیے جو نئی جہتیں ڈھونڈتے ہیں وہ نئی جہتیں ہمیں کہاں ملیں گی؟ کیونکہ اقبال کی فعل سے جو ملت بیضا میں عبرانی نظر کے عنوان پہ تھی وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں. یہ ایک سبجیکٹ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے. ہماری قوم میں ہمارے لوگوں میں بے شمار درد لوگ ہیں جو اپنے طور پر کام کرتے ہیں. ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں خیر و برکت پیدا کرے. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہم سب اس سبجیکٹ کو سوچیں. دیکھیے پڑھنا، نقطۂ نظر بنانا، تعلیم حاصل کرنا، میتھڈالوجی کے اوپر غور کرنا، میتھڈالوجی بنانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی تگود اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سید خالدین صاحب خادم رہنما کے لیے ان کے خدمت میں تہنیت پیش کی جائے. اور وجہ تہنیت کیا ہے کہ انہوں نے فلسطین کے بارے میں جو اظہار ہمدردی اور یگانیت 25-30 سال کا عرصے میں کیا ہے. انہوں نے اور ان کے بھائی وہ بڑی مثال ہے ساری دنیا کی اور ہندوستانی مسلمان. انہیں آپ سن چکے ہوں گے کہ ان کے بنا خدا خدمات کے سلسلے میں ایک بین الاقوامی تنظیم ورلڈ عرب لیگ نے بہت بڑے اعزاز سے نوازا. نہ صرف یہ کہ ان کو وہاں اعزاز کیا گیا بلکہ دلی میں بھی ان کے لیے فنکشن رکھا گیا. لیکن بات قسمت کی ہے کہ حیدرآباد میں جہاں پر انہوں نے یہ خدمات انجام دی اور اس میں فلسطین کے سب سے بڑے ہیرو آپ جانتے ہیں یاسر عرفات نے اس شرکت نہیں کی ہے کہ جلسوں میں بلکہ مسز گاندھی، اندرا گاندھی اور مورارجی بھائی اور ایسے دیگر بڑی بڑی شخصیتوں نے شرکت. تو ہفتے کے دن 11:30 بجے بہت سے بچن ہائی اسکول ہے پاس میں عبداللہ شاہ صاحب کی درگاہ کے بعد 11:30 بجے حاکم ٹرسٹ کی جانب سے ان کی گلگوشت کی جانے کے میری گزارش ہے کہ آپ کو جو بھی آ سکے تو ایسے محفل ہے اس میں شہر کے کئی ادارے شریف ہوں گے اور گلگوشی اور شاہگوشی کریں گے اور پہلی گلگوشی جائے گا. اس میں آپ مجھے کبھی توقع ہو کہ آج آپ نے بہت کچھ آج کے کتاب سے استفادہ کیا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اس کی عمل کی طور پر ملاوری کی کوشش ہمارے لیے واسطہ لگا. چونکہ دعا ہو چکی ہے اس گزارش کے ساتھ کہ نئے اعلامیہ لیتے جائیے تاکہ وہ خاص